نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا مدد طلب کریں، بالصبر والصلاة صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار اور لا تعداد درود پاک۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلا سپارہ بنی اسرائیل کے متعلق گزرا ہے، کچھ ان کی اچھائیاں، کچھ ان کی برائیاں، کچھ ان کی بدہدیاں، اللہ تعالیٰ کے ان پر انعامات، یہ سارے سلسلے چلے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل کا معاملہ ختم ہوا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ چلا، وہ مسئلے مسائل بیان ہوئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ ایک الگ ٹاپک جو ہے وہ چنا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے فرائض سے آگاہ کیا جائے، کیونکہ یہ جو دور تھا یہ مسلمانوں کے لیے تنگی اور پریشانی کا دور تھا۔ روزانہ ملک کے کسی نہ کسی حصے میں جنگ ہو رہی تھی، صحابہ شہید ہو رہے تھے یا شہید ہونے کے خدشات اور خطرات تھے۔ تو اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا کہ علیہ کلمت اللہ میں حق کی سربلندی کے لیے، اسلام کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے بہت سی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، پریشانیاں آ سکتی ہیں، تکالیف اور مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، تو ایک مومن کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں دونوں طرف سے جانے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمان شہید بھی ہو رہے تھے اور شہید ہونے کے امکانات بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آغاز سے ہی مسلمانوں کو خبردار کر دیا کہ آئندہ کے لیے آپ کے ساتھ ایسے حالات واقعات پیش آ سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کچھ صدمات دیکھنے پڑیں، سہنے پڑیں۔ تو اس سلسلے میں جب آپ پر کوئی مشکل آ بنے تو آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، صبر کو ہی تھام کے رکھنا ہے۔ آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کرنا ہے، اور صبر نماز کے ساتھ، بالصبر والصلاة یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو آپ روئیں نہیں، یا آپ کے لیے کوئی پسندیدہ کام ہو گیا ہے تو آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں۔ فطری طور پر جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کا کوئی پیارا چلا جاتا ہے تو وہ غم کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو فطری طور پر اسے رونا بھی آتا ہے، وہ پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صبر کے خلاف نہیں ہیں۔ صبر کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے آپ پر کوئی تکلیف آئے، آپ کا کوئی پیارا بچھڑ جائے، آپ کے لیے کوئی اس قسم کا مسئلہ بن جائے، تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے
کی مشیت پر، اس کے کاموں پر بندہ راضی رہے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ ادا نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہوں۔ تو صبر تو بہرحال مسلمان نے خصوصاً اور کسی بھی آدمی نے عموماً کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ صبر بہت بہترین صبر ہے جو وقت پہ کیا جائے۔ پریشانی کے عالم میں منہ سے ایسے الفاظ جو اللہ تعالیٰ پر گلہ اور شکوہ ہوتا ہو، ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی رضا کے ساتھ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ تو یہی جو صبر کا مفہوم ہے اور یہی صبر کی جو تلقین ہے۔ آگے ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اور جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے اس کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کا آپ کو شعور نہیں ہے۔ یعنی کہ جو شہید ہوتے ہیں اسے مردہ نہیں کہنا چاہیے، ہاں البتہ اس کی زندگی ایسی زندگی ہوتی ہے جو انسانی شعور سے بالاتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شہید ہوتا ہے، شہیدوں کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ جنت میں سبز پرندوں کی طرح اڑتی پھرتی ہیں، یعنی کہ وہ بہت خوشی میں ہوتی ہیں۔ تو جو صبر ہے وہ مسلمان کی ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا وقت آ جائے جو آپ کے لیے پریشانی کا ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کریں۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسلام پر، قرآن و سنت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔